ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی اس ایس ایچ او کو ڈھونڈنے کی جس کے ایک ہاتھ کی مار ہے یہ ایس ایچ او صاحبان اور وہ عام آدمی جس سے مہنگائی پر اثر نہیں پڑتا. میں نے اپنے دیگر شرکاء سے پوچھا ہے یہ لوگ تو اسے ڈھونڈ نہیں سکے, لیکن ناظرین اگر آپ کو وہ عام آدمی اور ایس ایچ او ملے تو برائے مہربانی ہمیں یا جناب محسن نقوی صاحب کو ضرور مطلع کیجئے. چلتے ہیں اگلی سوال کی جانب. اب عبداللہ ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محسن نقوی صاحب نے ایک اور اقوال زری فرمایا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں. درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد اور سینکڑوں افراد کی گزشتہ چند ماہ میں ہلاکت کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو بلوچستان کے حالات کا ذرا بھی تدارک نہیں ہے, اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نان سینس ہے. بلوچستان ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سے سی پیک شروع ہوا ہے اس وقت سے بلوچستان کے حالات کشیدہ چلے آ رہے ہیں, اور بلوچستان کے حالات میں بیرونی ہاتھ بالکل ملوث ہے. دیکھیے پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ کارروائی کی ہے وہ نہ بلوچوں کے ہمدرد ہیں, نہ پاکستانیوں کو, نہ ہم پنجابی کے ہمدرد ہیں. یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہے, اور ان کے ساتھ بالکل کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے, آئینی ہاتھوں سے نپٹنا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں اس ساتھ سے محرومیاں ہیں تو ان کا ازالہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو شہید کر دیں, اپنے پنجابی بھائیوں کو اتار کر شناختی کارڈ دے کر شہید کر دیں, آپ اپنے پنجابی بھائیوں کے درجنوں کی گاڑیاں اڑا دیں, آپ اپنے بلوچوں پر ظلم و تشدد کریں, آپ اپنی ریاست کے سامنے گان اٹھا کر کھڑے ہو جائیں. ہوگی احساس محرومیاں, لیکن ان کا جو تدارک ہوتا ہے, جو حل ہوتا ہے, وہ مذاکرات ہوتے ہیں, ٹیبل پہ آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم ریاست کو بھی کہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو جان و مال کا تحفظ کریں. اور جس طرح وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے اس ایس ایچ او کا, تو کائنڈلی اس ایس ایچ او کا لاہور میں بھی بھیجیں کہ یہاں بھی گینگ وار ہیں جیسے آپ نے کہا. کچے کے علاقے میں بھی ہم ایک تکڑا قسم کے ایس ایچ او چاہیے, اور بھی ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہماری ماؤں بہنیں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے, ہمیں ایس ایچ او چاہیے. بلکہ ہمیں تو وہ ایس ایچ او چاہیے جو آئی پی پیز کے بجلی کے بلز ہیں ان پہ بھی وہ کارروائی کر سکے. بلکہ وہ ایس ایچ او چاہیے جس کی نشاندہی محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. بالکل. شفیق خان پسوڑی صاحب, شرکاء کا بیان بھی یہی ہے, ہمارے بیشتر سیاستدان کا لشکری رئیسانی صاحب سے گفتگو ہوئی, ان کا کہنا بھی یہی تھا. آج شرکاء سے بات ہوئی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کا حل منصفانہ تقسیم ہے وسائل کی, لیکن یہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو محسن نقوی کہتے ہیں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں. کیا کسی چھوٹے موٹے آپریشن سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو سکے گی وہاں؟ دیکھیں رائے صاحب, بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی عجیب اور بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک طرف تو بہت زور و شور سے یہ کہا گیا کہ عزم استحکام آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا پاکستان کے امن و امان کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ آپریشن کہاں ہونا چاہیے؟ بلوچستان میں کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں, یا صرف کے پی کے مخصوص علاقوں کے اندر ہے؟ تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر وہاں کے لوگوں نے جو اس پہ ہم نے صدائے احتجاج بلند کی تھی وہ بجا تھی. دیکھنا یہ چاہیے کہ جس طرح کا مرض ہو اس کی تشخیص کے مطابق اس کی دوا جو ہے وہ فراہم کی جانی چاہیے. اگر لوگ احتجاج کر رہے ہیں سیاسی انداز سے اپنی مانگیں تو ان کی مانگیں پوری ہونی چاہیے, صرف بلوچستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پنجاب کے اندر بھی. جہاں کوئی احتجاج کرتا ہے سیاسی انداز میں, پرامن انداز میں, ان کو اہمیت ملنی چاہیے. اور جہاں لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں یہ تقسیم کرنی چاہیے. میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا, آج بھی عرض کرتا ہوں, اور علی وجہ البصیرت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر کچھ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ باقاعدہ یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. خاکم بدہن وہ پاکستان کے استحکام نہیں, پاکستان کے ٹکڑوں کے لحاظ سے وہ اپنا لڑائی وہ جنگ مسلط کر چکے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے, ہم کھلندرے بن چکے ہیں, ہم وزیر داخلہ بھی ہیں, ہم ایک کرکٹ کے اپنا محکمے کے ادارے کے چیئرمین بھی ہیں. پتہ نہیں دونوں چیزیں جو ہے خلط ملط کر کے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بڑی نزاکت کے ساتھ اور حساسیت کے ساتھ ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے. جہاں مسائل دیکھیں, جہاں تک بلوچستان کے پسماندگی ہے, بلوچستان کے مسائل ہیں, وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان پر توجہ دی جائے. لیکن جن کے پاس وسائل ہیں اور جو سیاست کے نام پر غریب لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے. جی شفیق خان صاحب, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں دو قسم کے لوگ ہیں.
ایک وہ لوگ ہیں جن کو اہمیت دی جاتی ہے ہمیشہ اور سارے وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جو غربت کا شکار ہیں, جو مسائل کا شکار ہیں, جو اپنے روزگار کے لیے بلوچستان کے تعلق کے باوجود, بلوچی ہونے کے باوجود, بلوچستان سے کہیں زیادہ سندھ کے اندر آباد ہے, کہیں زیادہ پنجاب کے اندر آباد ہے. بلوچستان کے صاحب وسائل لوگوں نے, سرداران نے, وزیروں نے, سیاستدانوں نے اگر ان کو وسائل مہیا کیے ہوتے جو وسائل ان کے اپنے پاس ہیں, تو پھر اس طرح کی پسماندگیوں کے نام لے کر پاکستان کے اندر انتشار نہ ہوتا اور پاکستان کے ایک بڑے حصے کو سیپوٹاژ کرنے کی کوششیں نہ ہوتی, نہ سازشیں ہوتی, نہ اس طرح کی دہشت گردی اور تخریب کاری ہوتی. جی آسما, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پاکستان اس ساری صورتحال سے جو دہشت گردی کے حالات ہیں اکیلا نبر آزما ہو سکتا ہے, یا پھر اس کے لیے ہمیں بین الاقوامی برادری کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے در اندازی کی جا رہی ہے, اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے, اور عالمی برادری ان لوگوں کو نکیل ڈالے, ان ممالک کو نکیل ڈالے جو ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں. دیکھیں جی, جہاں تک بات یہ کہ ہم اس سے انڈیویجول طور پہ سکسیڈ ہو سکتے ہیں, تو پاکستان ایک بہت ہی ریزیلینٹ نیشن, بہت ہی ریزیلینٹ, انتھک محنت کرنے والی, نہ ڈر نہ جھکنے والی. ہم نے پہلے بھی, یہ بہت کم ایسا ہوا ہے, ہم نے پہلے بھی وار اگینسٹ ٹیرر میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے 70,000 جانوں کی قربانیاں تو دی ہیں, لیکن ہم کامیاب ہوئے ہیں. ہم اس بار بھی اگر یہ ہم پہ امپوز کی جاتی ہے, اس بار بھی ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ ہماری بیسکلی نا ایک آپ دیکھیے اکنامکلی اٹے پٹے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ہم ہار نہیں مانتے. وی کیپ آن گوئنگ, وی ول اسٹل کیپ آن گوئنگ, اور اس میں سے بھی ہم انشاءاللہ ول کم آؤٹ سکسیسفل. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہمارے نیبر کی unnecessary انٹرفیرنس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ نہیں, بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. نیبر آپ اپنی تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن ان کی حرکات و سکنات اور ان کے بیہیویئر آپ کے ٹورڈز اگر وہ انفیوریبل ہے تو پھر ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ آسما آپ کا. یہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے تاجروں کی ہڑتال کی. کل بہت سی تنظیموں نے اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. اس ہڑتال کی وجوہات کیا ہیں, مطالبات کیا ہیں, اور کس طرح ان کے مطالبات مانے جا سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.